کیا شیطانی مذہب اور عالمی لیڈروں کے درمیان کوئی لنک موجود ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو واشنگٹن شہر کا پلان بھی 5 اطراف دکھاتا ہے۔ نازیوں نے اپنے نشان سواسٹیکا کو الٹا کر دیا اور اس طرح سے اپنے منفی انداز کو واضح کیا۔ شیطان کے پجاری اس کو الٹا اشارہ قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے پینٹاگرام کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے اس کو الٹا کر دیا اور وہ نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح سے فاختہ کا اشارہ بھی استعمال کیا گیا۔ فاختہ امن اور پیار کا علمبردار سمجھا جاتا ہے۔ اسی اشارے کو الٹا دکھایا جائے تو اس کا مطلب ہوگا موت اور تباہی۔ ہمارے پاس 2 پینٹاگرام ہیں۔ اوپر والی کیپٹل بلڈنگ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور نیچے والی وائٹ ہاؤس کی طرف۔ یہ جارج واشنگٹن ہے۔ گزشتہ صدی میں ان لوگوں نے سوچا کہ ان کے پاس جارج واشنگٹن کا اچھا مجسمہ نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ کوئی امریکی اس کا مجسمہ بناتا، انہوں نے اٹلی سے مجسمہ درآمد کر لیا۔ جب یہ مجسمہ امریکہ آیا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ جارج واشنگٹن ہے جو امریکہ کا پہلا صدر تھا۔ اس کا آدھا دھڑ ننگا دکھایا گیا تھا۔ اس مجسمے کا ایک بازو اوپر کی طرف اور دوسرا نیچے کی طرف اشارہ کرتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا انداز کتنا غلط تھا۔ اس کو دیکھ کر بل کلنٹن ذہن میں آتا ہے جو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے سے اپنا بدن ڈھانپ رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمانہ قدیم کا منفی فورس کا اشارہ ہے جس کی پرانے ٹیمپلرز پوجا کرتے تھے۔ اعلیٰ نسب کے ٹیمپلرز اس کی پوجا کرتے تھے اور اسے بیفومٹ کہتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں نے جارج واشنگٹن کو اس طرح سے پیش کیا ہے۔ اب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں ایلسٹر کرالی کے خاندان پر۔ ریسرچ کے مطابق 1924 میں ایلسٹر کرالی کا فرانس میں مس پولین سے معاشقہ ہوا تھا۔ بعد میں وہ امریکہ چلی گئی تھی جہاں ان کی باربرا نام کی بیٹی پیدا ہوئی۔ باربرا نے جارج نامی شخص سے شادی کی جس کا خاندانی نام بش تھا، اور ان کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوا انہوں نے اس کا نام جارج ڈبلیو بش رکھا۔ اس طرح یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایلسٹر کرالی جارج ڈبلیو بش کے نانا تھے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں ایلسٹر کرالی سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے نانا تھے، جس کا خاندانی پس منظر مشکوک نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جارج بش کا دادا پریسیکیٹ بش اسکل اینڈ بونز کا ممبر تھا۔ اسکل اینڈ بونز تنظیم نوجوانوں کو اپنے دائرے میں لا کر انہیں اپنے مقاصد میں استعمال کرتی ہے، پھر انہیں ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ خفیہ تنظیم کے ایجنڈے پر عمل درآمد کرایا جا سکے۔ اس لیے انہیں اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں۔ اسکل اینڈ بونز کے ممبران کو کیمرے کے پیچھے تعینات کرنے کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ اسکل اینڈ بونز سوسائٹی علیحدگی میں کام نہیں کرتی بلکہ امریکہ میں پھیلے ہوئے ان کے جال کا حصہ ہے۔ امریکی صدور ووٹ کے ذریعے منتخب نہیں ہوتے بلکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں۔ یہ سوسائٹی نہ صرف فری میسن سے منسلک ہے بلکہ شیطان کے چرچ سے بھی اس کا گہرا تعلق ہے۔ اسکل اینڈ بونز سوسائٹی اعلیٰ نسل کے امریکیوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ سوسائٹی انہیں اپنے دائرۂ اثر میں لاتی ہے۔
اس سوسائٹی کو انتہائی خفیہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں امریکی عوام کو یہ علم نہ ہو جائے کہ ان کے مستقبل کے لیڈروں کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اگر انہیں یہ علم ہو جائے تو پھر امریکہ جیسی آزاد سرزمین کا تصور تو ان کے ذہنوں سے ختم ہو جائے گا۔ جارج ایچ ڈبلیو بش نے جب اسکل اینڈ بون سوسائٹی جوائن کی تو ان کا ٹائٹل میگاگ تھا۔ یہ ٹائٹل دنیا کی تباہی کی کہانی کے لیڈر کا ہے جس نے اس تباہی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسکل اینڈ بونز میں ملنے والی پوزیشن بعد میں اس کے بیٹے جارج ڈبلیو بش کو ٹرانسفر کی گئی۔ آپ دونوں خفیہ سوسائٹی اسکل اینڈ بونز میں تھے؟ یہ خفیہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ سازشوں پر یقین رکھنے والے تو یہ سن کر خوش ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے وہ شدید رد عمل ظاہر کریں گے۔ آپ دونوں یونیورسٹی میں اسکل اینڈ بون سوسائٹی کے ممبر تھے؟ زیادہ نہیں، کیونکہ یہ خفیہ تنظیم ہے۔ اس طرح بش فیملی کی 3 پشتیں اس کالے جادو کی بدنام تنظیم کی ممبر رہی ہیں۔ اس تنظیم کا سائن موت کے اشارے سے مشابہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل اسکل اینڈ بونز کا لوگو بہت مقبول ہے۔ کیا ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ دنیا میں طاقتور ترین افراد کا شیطانی ایجنڈا کیا ہے؟ یہودیوں کی کتاب میں بچوں کی قربانی دینے کی ممانعت کی گئی، یا انہیں دیوتا کو خوش کرنے کے لیے آگ میں جلانے سے بھی منع کیا گیا۔ زمانہ قدیم میں بابل اور کنان کے حکمرانوں میں مولک دیوتا کی پوجا کی جاتی تھی اور اس کی خوشنودی کے لیے قربانیاں بھی دی جاتی تھیں۔ یہ وہ دیوتا تھا جس کا لنک نمرود سے ملتا تھا اور اس کا ذکر تاریخ میں بار بار ملتا ہے۔ اس زمانے میں یہ لوگ دیوتا کے لیے بچوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی مقدس کتاب کے مطابق ان کے پیغمبر نے بچوں کی قربانی کی مذمت کی تھی۔ یہ لوگ بچوں کو انگاروں سے بھی گزارتے تھے۔ خفیہ سوسائٹیوں میں ہمیں جو رسومات نظر